یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے فتح کے بعد کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مال غنیمت جو کچھ بھی ملتا تھا لا کر جمع کر دیا جاتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک شخص منہ چھپائے، اپنے رومال سے منہ چھپائے، ہاتھ میں ایک گٹھری لیے ہوئے اندر داخل ہوا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ گٹھری اس نے سامنے رکھی اور اس کے بعد کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے، میں اسے لوٹانے آیا ہوں۔ کھول کر دیکھا تو جو قوم ہاری ہوئی تھی اس قوم کے بادشاہ کا تاج تھا۔ جانتے ہیں کتنی بڑی دولت ہوگی وہ تاج تھا، سر کا تاج جو ہیرے جواہرات موتیوں سے لدا پھندہ ہار، اس کی کیا قیمت ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس نوجوان کو جب ملا یہ پگڑی تو لے کر لپیٹ کر سعد ابن وقاص کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کہ آپ کی امانت ہے، شکریہ ادا کیا، لوگوں کا مال تھا لیا، مال غنیمت میں جمع کر دیا۔ اس کے بعد بٹھا کر پوچھا، نوجوان یہ تم نے اتنی امانت داری سے یہ چیز لا کر تو دے دی، مجھے بتاؤ اگر تم چاہتے تو اسے رکھ سکتے تھے، چھپا کر اسے استعمال کر سکتے تھے۔ کہا کہ نہیں، یہ مال غنیمت ہے، یہ آپ تک پہنچانا ضروری تھا، اس میں جیسے سب نے لڑ کر فتح حاصل کی ویسے اسے سب مل کر بانٹ کر لینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، میری امانت تھی، میں نے آ کر لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، شکریہ ادا کیا۔ جب واپس جا رہے تھے تو نوجوان کو پھر بلایا، جاتے جاتے کم سے کم نام تو بتا کر جاؤ۔ کہا کہ جس کو میں نام بتانا چاہتا تھا اس نے میرا نام جان لیا، آپ کو بتا کر کیا کروں گا۔ سبحان اللہ، تقوی کا یہ اعلیٰ معیار۔ اگر وہ چاہتے تو سعد ابن ابی وقاص کے پاس اپنا نام بتا کر نام روشن کر سکتے تھے اپنا۔ کہا کہ نہیں، میں نے نیکی اس لیے نہیں کی کہ آپ کے سامنے واہ واہی لوٹوں، بلکہ میں نے نیکی اس لیے کی تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں آپ کو دکھا کر کیا کروں گا، یہ جو میں کر رہا ہوں اللہ نے دیکھ لیا، اس کا اجر اللہ کے پاس۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ یہ کیفیت تبھی پیدا ہوگی جب ہمارے دلوں میں تقوی ہو۔ اور یہ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، شعور کے ساتھ احساس کے ساتھ رکھیے، انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین اس دنیا سے گزرے ہیں جنہوں نے خود نیکیاں اپنی جنت بنانے کے لیے کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی ایک مرتبہ چلچلاتی دھوپ میں جا رہے تھے، امیر المومنین ہیں بھائی، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے سب سے با اختیار انسان تھے۔ چلچلاتی دھوپ، وہ بھی عرب کی گرمی، ریت، لو، گرمی، شدت، چلچلاتی دھوپ میں اکیلے تنہا دوپہر کے وقت جا رہے ہیں، دیوانہ وار جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان کی نظر پڑی، دوڑتے ہوئے گئے، نزدیک جا کر دیکھا تو حضرت عمر ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ سنیں گے تو تعجب ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس چلچلاتی دھوپ میں ایک فکر لے کر نکلا ہوں۔ کیا؟ کہا کہ بیت المال میں جو اونٹ بندھے ہوئے تھے ان میں سے ایک اونٹ کہیں چلا گیا ہے اور وہ مال میرا نہیں مسلمانوں کا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا امیر المومنین اونٹ غائب ہو گیا ہے، یہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ اسے حفاظت کریں، مگر کم سے کم ڈھونڈنے کے لیے کسی خادم کو بھیج دیتے، خدام کو بھیج دیتے، نوکروں کو بھیج دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے فرمایا جانتے ہو عثمان کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، میں خادموں سے کیسے لوں؟ کیا تم قیامت کے دن میرے بوجھ کو اپنے پیٹھ پر اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ اور اگر میرا گناہ کا بوجھ تم اٹھانے کے لیے تیار ہو، میں ابھی جا کر گھر میں آرام کروں گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ دل کی جو کیفیت ہے یہ کب پیدا ہوگی؟ جب دل میں تقوی ہو، تبھی پیدا ہوگی۔
حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو پیٹھ پر ہرے ہرے نشان تھے. غسل دینے والوں نے جب غسل دیا پوری پیٹھ میں ہرے 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 نشان تھے. تب تو پتہ نہیں چلا کیا ہوا، مگر جب انتقال کے چند دنوں کے بعد ان لوگوں کو جن لوگوں کی یہ مدد کر رہے تھے وہ سامنے آئے، مجھے یہ دے رہے تھے، ہم کو یہ دے رہے تھے، یہ دے رہے تھے. انہوں نے شہادت دی، ان کے انتقال کے بعد گواہی دی. رات کے اندھیرے میں اناج کا پورا بوریا اپنی پیٹھ پر لاد کر ایک ایک گھر کو یہ پہنچاتے تھے. نوکروں سے نہیں کہتے تھے کہ جا کر فلاں فلاں کو دے دو. آج بھی اللہ کا فضل ہے، نیکیاں کرنے والے ہیں اور ان کی نیکیاں اپنی جگہ پر درست ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ بھی پیٹھ پر لاد کر لے جائیے. لاد کر لے جانے والے ایسے ایسے افراد تھے کہ اپنی نیکیاں کسی کو نظر نہ آئے، اللہ دیکھ لے کافی ہے. اپنے گناہوں کے سلسلے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تھے. یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت ہمارے دلوں میں تبھی پیدا ہوگی جب دلوں میں تقوی پیدا ہوگا. اور تقوی کی کیفیت کے لیے رمضان آ رہا ہے، ہمارے دلوں کو بدلنے کے لیے آ رہا ہے. اس لیے اپنے اوقات کو مرتب کریں، رمضان کو بالکل شعور کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں. وقت پر سحری کریں، دن کے اوقات کو بیکار لغویات سے پرہیز کریں. ہو سکے تو اپنے موبائل کا استعمال اسی حد تک کیجئے جس حد تک ضروری ہے. جس حد تک ضروری ہے اپنے موبائل کا استعمال اس حد تک کیجئے. غیر ضروری استعمال مت کیجئے. غلط باتوں سے پرہیز کیجئے. خاص